کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اصل میں یوں ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے، وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے۔ حضور نے تجدید نہیں کی، سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے، حضرت علی سے کوشش کی، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھیں، وہاں گئے، انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی حوصلہ نہ دیا، بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، وہ ٹھنک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا، اب بیٹھ جائیے۔ اب یہ سردار قریش، انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، تو اب کیا کہیں، ان سے سفارش کرو میری۔ معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو، پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ چیمے گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے، صلح اچھی بات ہوتی ہے، اب یہ قریش کا سردار آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، تو صلح کر لینی چاہیے، کیوں صلح نہیں کر رہے حضور؟ اس کو پس منظر میں رکھیے، تب یہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم رہے، سیدھے رہے تمہارے لیے، تم بھی قائم رہو، سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ، ہم نے بھی پیروی کی، ہم نے اس کی پوری پابندی کی، لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازماً معاہدے کی تجدید کی جائے، اب صورتحال کو دیکھنا ہے۔ حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں، تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے، 10 سال کے لیے اگر معاہدہ کریں، 10 سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا، تو حضور کو پورا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں، غالب آ جائیں، لا يرقبوا منکم الا ولا ذمہ، تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا، ان کے ہاں تو نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے، معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا، قرابت داری کے خلاف کیا۔ یرضونکم بافواہہم، اب وہ جو آئے ہیں صلح کی تجدید کرنے کے لیے اور چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے، وتابا قلوبہم، اب بھی ان کے دل انکاری ہیں، دل اب بھی نہیں مان رہے، واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر سی قیمت کے عوض، اپنی چودراہٹیں، اپنی سیادتیں، حق کو پہچاننے کے باوجود محمد رسول اللہ 13 برس تک ان کے ہاں 12 برس تک دعوت دیتے رہے، انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا، فصدوا عن سبیلہ، لوگوں کو روکتے رہے، خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے ان کا عمل جو رہا ہے۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے، اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے باندھنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جب کہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے۔ یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کے۔ ائمۃ الکفر کون تھے جزیرہ نما عرب میں؟ کافر تو سب تھے، مشرک سب تھے، ائمۃ الکفر، ائمۃ الشرک یہ قریش تھے۔
متولی کعبے کے، بتوں کے مجاور، یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا، اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا، یہ ہے امام۔ جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نما عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے۔ چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا، لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القریٰ، یہ مرکزی بستی ہے، یہ ہے اس پورے جزیرہ نما عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ جنگ کرو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے، انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں۔ اے مسلمانوں، نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔